تھا کہ جو ابحاث پڑھیں گے ان کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ یہ تمام کے تمام ابحاث جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ بھی انتہائی اہم ہے اور ضروری ہے. آج کل کیونکہ آپ کے پاس انفارمیشن کی ایکسیس ہے، اس میں آپ کو کوئی کمی نہیں ہے. اور یہاں تک ہم نے پچھلے دورے میں بھی یہاں تک پہنچنے میں میرے خیال میں 2-3 مہینے ہمیں لگ گئے تھے، جس کو ہم سارا اسکپ کر کے آ رہے ہیں کہ اس میں سے پھر علم کا موضوع کیا ہوتا ہے، اس کے مسائل کیا ہوتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہوتی ہے اور وغیرہ وغیرہ جو اس قسم کے ابحاث ہیں. پھر اس میں وہ حکم کی بحث میں چلے جاتے ہیں اور بہت سے ابحاث میں چلے جاتے ہیں، جس کی میرے حساب سے چندان ضرورت نہیں ہے. کسی کو کسی وقت اگر ضرورت پیش آئے تو یہ تمام ابحاث موجود ہیں. یہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر ہمیں کبھی یہ بحثیں پیش آ گئی، ایک دوسرا ہم جب پڑھتے جائیں گے تو کہیں نہ کہیں طرد للباب یہ ساری باتیں آتی رہیں گی. یہ جو ابھی ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ خلاصتاً کہیں نہ کہیں یہ چیزیں آتی رہیں گی. آپ لوگوں نے فلسفہ پڑھا ہے؟ اب مثلا فلسفے کا بھی یہی ہے، اگر آپ لوگوں نے نہیں بھی پڑھا ہوا ہے اور آپ اصول ٹھیک سے پڑھیں تو وہ سارا فلسفہ جو ہے اس کا کچھ نہ کچھ یہاں پہ آپ کو اثر نظر آتا ہے، اور وہ جہاں آپ کو سمجھنا پڑتا ہے اس کی وجہ سے آپ کو فلسفہ بھی کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھئی کیا ہے فلسفہ. پوری طرح تو خیر نہیں آتا. اور اس اسٹیج پہ اگر کبھی آپ لوگوں کو احساس ہو تو وہ چیزیں موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، اس کو پڑھنا شروع کر دیں. بہت ہوا تو تھوڑے لیکچر آن لائن سن لیں، ٹھیک، تاکہ آپ کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم نے یہ ایسی ایک چیز ہے اور وہ بہت اہم ہے اور ہم نے اس کو نہیں پڑھا ہے. ہمارے حساب سے بھی بالکل اہم نہیں ہے اور وقت کا ضیاع ہے. لیکن پھر بھی اگر کسی کو کبھی احساس آئے کہ بھئی یہ بھی ایک چیز تھی اور ہم سے رہ گئی ہے تو آپ سے رہتی نہیں ہے، اس کو آپ بہت آسانی سے کسی 10 دن چھٹیوں میں آپ اس کو بہت وہ فشردہ جسے کہتے ہیں انٹینسیو مباحثہ کر کے نکال سکتے ہیں. آج ہم اب آگے جی وضع پر ہم باقی تمام مقدماتی ابحاث چھوڑ کے وضع پہ آگے. وضع کے لیے مرحوم آخوند فرماتے ہیں الوضع هو نحو اختصاص لللفظ بالمعنى، کہ لفظ کا معنی کے ساتھ ایک نوع کا اختصاص ارتباط جو ہے وہ کیا ہے، وضع کہلاتا ہے. اور یہ معنی کرنے کا جو نحو اختصاص کہا ہے ایک قسم کا ربط، اس میں پھر وہ وضع تعینی بھی آ جاتا ہے اور وضع تعینی بھی آ جاتا ہے. وضع تعینی تو مشخص ہے، اگر ایک شخص واضح کرتا ہے کہ انی وضعت هذا اللفظ لذاک المعنی، تو وہ تو وضع ہو گیا، اختصاص ہو گیا ہے نا. لیکن اگر وہ کثرت استعمال کی وجہ سے یہ ربط پیدا ہو جاتا ہے، احساس پیدا ہو جاتا ہے، اور اس لفظ میں تکرر استعمال اور پھر تکرر استعمال اتنا آئے کہ وہ قرینہ ملغا ہو جائے، اور پھر بغیر قرینے کے اس لفظ کے اس معنی میں استعمال ہونے سے وہ جو کیا حاصل ہو گیا، نحو ارتباط حاصل ہو گیا، تو اس سے بھی کیا ہو جائے گا، وہی وضع تعینی حاصل ہو گیا. ٹھیک، اور بس اس معنی کے مطابق کہ ہم نے کہا کہ الوضع نحو اختصاص، ایک قسم کا اختصاص ہے، وہ اختصاص تارة يحصل بالوضع والاخرى بالاستعمال. استعمال ہوتا رہے گا، کثرت استعمال کے بعد ایک مرحلہ آئے گا جہاں پر آپ الغاء وہ کریں گے، قرینہ کریں گے، وہاں پر وہ اختصاص حاصل ہو جائے گا. ٹھیک، آخر نے یہاں پہ آگے کہا کہ یہ نحو اختصاص ہے، تعیین نہیں کہا. الوضع هو تعیین اللفظ بإزاء المعنی نہیں کہا،
اس سے نکل کے کہاں چلے گئے؟ الوضع نحو اختصاص. وجہ یہ تھی کہ یہ اس کو تعینی اور تعینی اقسام وضع کو یہ شامل ہو جائے. ہم کہتے ہیں اگر آپ کہیں کہ الوضع ہوا تعین اللفظ المعنی، یہ بھی کہیں تو بھی یہ دونوں کو شامل ہو سکتا ہے. تعین یا ابتدائی ہوگا اور مسوق پہ استعمال مجازی نہیں ہوگا. آپ کہیں گے میں نے اپنے بچے کا نام یہ رکھ دیا، اس سے پہلے کوئی استعمال مجازی نہیں ہے، اور آپ نے لفظ کو معین کر دیا اس معنی کے لیے. دوسرا تعین کیا ہے؟ وہ تعین مسبوق بے ارادے یہ استعمال مجازی ہوگا. ایک لفظ کسی معنی میں مجازن استعمال ہوتا رہا، کثرت استعمال کے بعد ایک مرحلہ وہ آیا جہاں آپ نے کہا کہ اب یہ مجاز نہیں ہے، اب مجھے قرینہ نہیں چاہیے، اب میں نے اس کو اس میں وضع کر دیا. تعین اللفظ بإزاء المعنی ہو گیا. بس یہ اعتراض کرنا کہ اگر ہم کہیں کہ الوضع ہوا تعین اللفظ بإزاء المعنی، یہ شامل نہیں ہوتا وضع تعینی کو، یہ اعتراض صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر بھی تعین ہو رہا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ تعین کبھی مسبوق بے ارادے استعمال مجازی ہوتا ہے، کبھی مسبوق بے استعمال مجازی نہیں ہوتا ہے. جس دن استعمال مجازی اور کثرت استعمال کے بعد آپ نے کہا کہ اب یہ قرینہ نہیں چاہیے، اب یہ لفظ اس میں حقیقت ہو گیا، اس دن آپ نے اس لفظ کو اس میں کیا کر دیا ہے؟ استعمال کر دیا ہے. تو اگر ہم کیا آخون نے بھی یہی کہا ہے، نحو اختصاص کا مطلب یہی ہے، یہی تعین کرنا، یہ اختصاص دینا، یہی مطلب ہے. ہم کہیں اگر یہی مطلب ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ دونوں کو شامل ہو گیا، وضع تعینی اور تعینی دونوں کو شامل ہو گیا، اور ہمیں اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ جو ارتباط ہے، یہ ارتباط علم بے وضع کی وجہ سے ہے. نحو اختصاص و ارتباط جو ہے یہ خود وضع وہ ارتباط نہیں ہے. آپ کو علم بے وضع کے نتیجے میں اس ارتباط کا علم حاصل ہوتا ہے. بس وضع ارتباط نہیں ہے، نحو اختصاص نہیں ہے، وضع تعین ہے. اس کے علم ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ارتباط کا علم کا احساس ہوتا ہے، اس کو آپ کشف کرتے ہیں. وہ معلول علم بے وضع ہے یہ ارتباط اور اختصاص جو ہے. اگر آپ اس کو اس طرح کہیں تو پھر ہم کہیں گے ٹھیک ہے، آخون کی بات صحیح ہے، اور اس کے علاوہ کوئی معنی کریں کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں خود وضع کوئی نحو اختصاص ہے غیر التعین، تعین اللفظ بإزاء المعنی کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، ہم کہ پھر وہ اور چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. اگر یہی تعین ہی کہہ رہے ہیں تو ہمیں مشکل نہیں ہے. وضع جو ہے وہ تعین اللفظ بإزاء المعنی ہے، اور اس تعین اللفظ بإزاء المعنی کا لازمہ ہے، اس کا علم ہونے سے وہ نحو ارتباط سمجھ میں آتا ہے. وہ معلول علم بے وضع ہے وہ ارتباط. اگر یہی بات کر رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی بات کر رہے ہیں تو پھر ہمارے لیے واضح نہیں ہے. اگر یہی بات کر رہے ہیں تو پھر یہ پہلے والی بات ہو گئی، آپ کی کوئی نئی بات نہیں ہوئی، آپ نے کوئی ہمیں نئی تعریف نہیں دی، نئی جہت نہیں دی ہے، وہی دیا ہے. ٹھیک. محقق اصفہانی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان الارتباط بین اللفظ والمعنى مما يلازم الوضع ليس عینه. یہ جو ارتباط ہے اور یہ جو تلازم ہے کہ لفظ اگر آپ استعمال کریں تو معنی سمجھ میں آتا ہے، یہ خود عین وضع نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بلکہ یہ کیا ہے؟ ملازمہ وضع ہے. بل الوضع امر اعتباری، وضع امر اعتباری ہے، اور اس کو تشبیہ دیتے ہیں وضع العلم علی الارض. جس طرح آپ جھنڈا گاڑتے ہیں، وضع کرتے ہیں، یا پتھر پہ پتھر رکھتے ہیں، اسی طرح اس لفظ کو اس معنی کے لیے رکھتے ہیں. منتہا وہ کیا ہے؟ تکوینی ہے. یہاں پر یہ جو ہے اعتباری ہے، میں نے اس لفظ کو اس لفظ کے لیے قرار دیا ہے. ٹھیک. لیکن یہ جو ہے وہ کسی مقولے کے تحت داخل نہیں ہوتا، یہ جو وضع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی
مقولے کے تحت داخل ہوگا تو وہ جو ہے قابل انتزاع نہیں ہوگا، اور لا مما له منشأ انتزاع خارجی، یہ نا، فلا يكون مما بإزائه شيء في الخارج. وہ جو حقیقی وضع تھا، آپ نے جھنڈا جو گاڑا ہے اس کے ازا میں خارج میں کوئی شے ہے، لیکن آپ نے کہا میں نے فلاں چیز کا نام فلاں رکھ دیا ہے، خارج میں کیا ہے؟ خارج میں کچھ بھی نہیں. یہ بوتل، اس کا نام میں نے بوتل رکھا ہے، یہ نا، یہ تو پہلے سے ہے خارج میں، میرے نام رکھنے سے پہلے. میرا نام رکھنے سے خارج میں کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ خارج میں کوئی چیز ہو جس کی وجہ سے وہ منشا انتزاع ہو، یہ بات کیا ہے؟ صحیح نہیں. اچھا، اب یہ جو ارتباط انہوں نے کہا کہ اس کا وضع کا لازمہ ارتباط ہے جس کی وجہ سے ہمیں معنی سمجھ میں آتا ہے، اور وہ معنی ہمیں سمجھ میں آتا ہے اگرچہ اس جو لفظ ہے اس کا وجود خارجی نہ ہو، وجود ذہنی بھی نہ ہو، پھر بھی اس لفظ اور اس معنی میں ارتباط ہے. اگر اس کا منشأ خارجی ہوتا، مابعضاء خارجی ہوتا، یا منشأ انتزاع خارجی ہوتا، تو اس کے نہ ہوتے ہوئے یہ ارتباط سمجھ میں ہمیں نہیں آنا چاہیے تھا. دنیا میں کوئی پانی بھی نہیں ہے، لفظ پانی بھی آپ کے ذہن میں نہیں ہے، یعنی کسی کاغذ پہ بھی لفظ پانی نہیں لکھا ہوا، لفظ پانی آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہے، کمرے میں پانی نہیں ہے، پھر بھی یہ ارتباط ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں؟ یہ ارتباط ہے. یہ کلیت و جزئیت کی طرح نہیں ہے، کلی و جزئیہ کوئی چیز نہیں ہے. اگر آپ کے ذہن میں ہے تو وہ کلی انسان ہے، اگر آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو نہ کوئی کلی انسان ہے نہ کوئی جزئی انسان ہے. اشخاص خارجی انسان ہے، جو خارج میں موجود ہے وہ اشخاص خارجی ہیں. اس کا جزئی ہونا یا اس کا کلی ہونا یہ ذہن میں آپ سوچیں گے، اس کو تصور کریں گے، اس کا منشا انتزاع ہوگا تو پھر یہ مفاہیم آئیں گے. پھر وضع ایسا نہیں ہے. ٹھیک. اس کے بعد یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر واضح کہتے ہیں وضع تو حاضر اللفظ یہ منشا لانتزاع الوضع نہیں ہے نا. اچھا ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ کہتا ہے کہ وضع تو حاضر اللفظ لذاک المعنی، یہ نا، یہ بعت تو حاضر المال کی طرح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ بعت و حاضر المال کہتے ہیں تو پھر یہاں پر اس جو ملکیت پیدا ہوتی ہے اس کے لیے ایک منشاء انتزاع ہے، مال ہے اور آپ کی خرید و فروخت ہوئی ہے، اس کے لیے منشاء انتزاع ہے. ٹھیک. لیکن وضع کے لیے ایسا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ میں نے اگر آپ کو یہ مال بیچا، یہ مال آپ کا ہو گیا، پیسے میرے ہو گئے. کس کے نزدیک؟ کسی خاص قوم کے نزدیک؟ سب کے نزدیک، کیونکہ ایک منشاء انتزاع خارجہ رکھتا ہے، اس کی وجہ سے یہ آپ کا ہو جائے گا، پیسہ میرا ہو جائے گا. لیکن اگر میں نے کہا اس کے لیے میں نے وضع کیا ہے لفظ ما، اب جو عربی جس کو نہیں آتی ہے اس کے لیے یہ ماں اس کے لیے ہوا ہے نہیں ہو، اس کے لیے پانی کہنا پڑے گا. تیسرے کے لیے کوئی اور لفظ کہنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مابعضاء خارجی اور کوئی حقیقت خارجی نہیں ہے جس طرح بیعتوں میں واقع ہوا ہے نا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں بیعتوں کا لفظ، عربی والا لفظ کسی کو سمجھ میں آئے تو، لیکن وہاں جو وہ ہوا ہے انشاء ملکیت ہوا ہے، اور آپ کے بیعت اور کہنے کے بعد میں نے یہ اٹھا کے پی لیا ہے تو اگلے کو پتہ چل جائے گا بھائی یہ اس کا کیا ہو گیا ہے، مالک ہو گیا. اور اس صیغے سے ایک مالکیت جو ہے وہ انتزاع ہو گیا ہے. ٹھیک. یہ کس کی بات تھی؟ موقف اصفہانی کی بات تھی. ٹھیک. اچھا جی، موقف اصفہانی اور آنکھوں کے درمیان اس میں کیا فرق ہو گیا؟
آخون کہہ رہے تھے کہ یہ ایک نحو ارتباط اختصاص ہے، اتنا کہا تھا نا انہوں نے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کہہ رہے ہیں یہ جو ارتباط اور اختصاص ہے یہ وضع نہیں ہے، یہ لازمہ، یہ وضع ہے، بنیادی جو فرق ہے۔ وضع خود وضع کی تعریف کو کہہ رہے ہیں نا، الوضع نحو اختصاص اللفظ للمعنى، یہ جو اختصاص یہ ارتباط ہے یہی وضع ہے۔ موقع کے سیانی کہہ رہے ہیں کہ یہ وضع نہیں ہے، یہ نا، یہ وضع ہونے کا لازمہ یہ ہے کہ ان میں ایک اختصاص پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے وضع کرنے کی وجہ سے یہ ارتباط پیدا ہو گیا، اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے یہ لفظ جس طرح ملکیت پیدا ہوتی ہے آپ کی انشاء ملکیت سے، اسی طرح وضع سے کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی ہے، اس کو کوئی منشاء انتزاع خارجی نہیں ہوتا ہے، ہوتا تو پھر سب کو سمجھ میں آتا۔ بنیادی چیز واضح ہو گئی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں محقق ایروانی۔ اچھا جی، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حقیقت الوضع فی الالفاظ عبارت عن تنزیل اللفظ منزلۃ المعنی وجعلہ عینہ ادعاء، یہ نہ ہو اختصاص بھی نہیں ہے، یہ اس کا لازمہ بھی نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ کہنا ہے کہ لفظ، یہ والا جو لفظ ہے وہ عین معنی ہے، اسد جو ہے وہ عین شیر ہے، یہ دونوں میں عینیت پائی جاتی ہے۔ اب یہ جو دونوں میں عینیت پائی جاتی ہے، آپ کہتے ہیں بھائی اس میں تو عینیت نہیں ہے، لفظ پانی اور پانی میں تو کوئی عینیت نہیں ہے، تو ہمیں معلوم ہے۔ تو آپ نے جو کہا الوضع فی الالفاظ عبارت عن تنزیل اللفظ منزلۃ المعنی، لفظ کو کہنا کہ جب میں لفظ پانی کہوں گا تو یہ خود معنی ذہن میں آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ لفظ پانی، لفظ ماں کیا ہے، نازل منزل ہے، خود ہے، وجود خارجی ہے، ماں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم کہیں گے یہ تو وجود خارجی نہیں ہے، کہیں گے وجعلہ عینہ ادعاء، ہم کہیں گے ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ عین پانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ جو دعوی عینیت ہے اسی کی وجہ سے تفہیم و تفہم ہوتا ہے۔ آپ ایک معنی جو سمجھاتے ہیں پانی کہتے ہیں، اس کی وجہ سے اگر عین یہ پانی ذہن میں آئے گا تو پھر تفہیم و تفہم ہوگا، لیکن اگر عین یہ پانی نہیں آئے گا، کوئی اور شربت آ جائے گا، پانی کہیں اور روح افزا ذہن میں آ جائے، پھر تو وہ عینیت نہیں ہے، وہ عینیت نہیں ہے تو تفہیم و تفہم بھی نہیں ہے، ٹھیک۔ اب رہ گیا کہ یہ باب جو ہے تصحیح ہے ادعا، یہ جو ادعا کر رہے ہیں کہ یہ عین وجود لفظ پانی عین پانی ہے، نا، حقیقت پانی ہے، یہ تو آپ کا دعویٰ ہو گیا، وہ کیا ہے، باب ادعا واسع ہے، اس میں عین ہونا ضروری نہیں ہے، ادعاء جب کہہ دیا اس کے بعد باتیں جو ہے وہ آسان ہوتی ہیں، ٹھیک۔ اور اس سے پہلے کہا کہ الفاظ جو ہیں وہ اپنے معانی پر ان کی دلالت جو ہے وہ ذاتیہ ہے، ٹھیک، کیونکہ الفاظ کی دلالت اپنے معانی پر ذاتیہ ہے تو وہ محتاج وضع بھی نہیں، ٹھیک۔ وہ کہتے ہیں جی آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ دلالت لفظ کا معنی پر ذاتی ہے نا، وضع کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی بھی کہے پانی دو، اسے اگر سمجھ میں نہیں آ رہا، اردو اس کو نہیں آتی ہے، لیکن اس کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کچھ کہہ رہا ہے، اس کا کوئی مراد ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ لفظ اس معنی پہ دلالت کر رہا ہے اور اس کی دلالت ذاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ دلالت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے نہیں ایسا؟ آپ کسی بھی زبان میں پانی مانگے، وہ ایک خاتون جو ہے عراق گئی تھی، پنجاب کی تھی، اس نے پانی مانگا، جتنا مانگا اس نے نہیں دیا، ٹھیک ہے نا، تو اس نے مجھے پنجابی کا صحیح ورڈ نہیں آتا ہے، وہ موئے کہتے ہیں مرجع کے لیے، اس کے نزدیک کا کوئی لفظ ہے نا، مویا، ٹھیک ہے نا، اس نے مویا کہا،
کہ مر جا تو، اتنا تجھے کہنا پانی. اس کو سمجھ میں آ گیا سلینگ عربی میں مویا یعنی پانی. پہلے کہتے ہیں نا کہ تجھے پانی چاہیے. تو اس کو یہ تو پتا چل رہا تھا کہ اس کو کچھ چاہیے، یہ جو کچھ بول رہی ہے اس کی کوئی دلالت ہے نا. اور یہ دلالت جو ہے وہ ذاتی ہے. مجھے وہ دلالت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. وہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس کی دلالت ذاتی نہ ہو، واضح کی الفاظ اپنے معنی پر دلالت کرنا ذاتی نہ ہو، تو پھر مسئلہ یہ تھا کہ کسی کو کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی دلالت کر بھی رہا ہے کسی بات پہ، اس کا کہنا یہ دلالت نہیں کر رہا ہے. ٹھیک. یہاں پر ان کا کیا دعویٰ ہوا؟ ایک دعویٰ یہ ہو گیا کہ یہ جو ہے دلالت ذاتی ہے، اور دوسرا یہ ہو گیا کہ یہ جو ہے یہ ادعائی ہے. یہ لفظ جو ہے عین معنی ہے لیکن ادعاءً ہے. اور ادعا آپ نے صاحب کفایہ کے عذر سے بھی وہ معنی امر اور فلان میں بھی پڑھا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر جو پہلا وہ ہے انہوں نے کہا یہ ذاتی ہے، تو وہ تو بہت آسان ہے کہ اس کی دلالت ذاتی نہیں. اب ان کا جو اعتراض ہے وہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ لفظ بول رہا ہے تو اس کی کیونکہ دلالت ذاتی ہے اس لیے اسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کسی چیز پہ تو دلالت کر رہا ہے، بلکہ کیونکہ پتا ہے کہ ہم ان الفاظ کو تفہیم و تفاہم کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ علم، یہ الفاظ تفہیم و تفاہم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے دوسرے کو علم ہوتا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے اس کی کوئی دلالت ہے ان الفاظ کی، نہ کہ اس میں وہ ہو. وہ اگر آپ جائیں اور وہ کریں کوئی ایسی زبان بولیں، خود سے اختراع کیے محملات بولے، اگلے کو پتہ نہ ہو کہ آپ کوئی محملات بول رہے ہیں، وہ کیا سمجھے گا؟ آپ کو چائنیز بول رہے ہیں، کوئی ایسی زبان بول رہے ہیں جو مجھے نہیں آتی ہے، اور وہ سمجھے گا اس کی دلالت ہے. یہ کوئی ذاتی دلالت ہے؟ ان محملات کی بھی ذاتی دلالت نہیں ہے. وہ کیوں سمجھ رہا ہے کہ اسے کچھ کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ معمولاً محاورات میں جب آپ بولتے ہیں تو تفہیم و تفاہم کے لیے بولتے ہیں. اب جب اتنا کچھ آپ بول رہے ہیں آپ کس کے لیے بول رہے ہیں؟ آپ تفہیم و تفاہم کے لیے بول رہے ہیں. وہ ہم ایران میں جاتے تھے، مخصوصاً نمائشگاہ کتاب وغیرہ میں، اگر آپ فارنر اور ڈاکٹر وغیرہ بن جائیں تو وہ بغیر لمٹ کے جتنی کتابیں خریدیں آپ کو دیتے تھے. وہ ہم کچھ دوست جاتے ہیں ان کو کھڑا کرتے، لائن وائن بڑا سلسلہ ہوتا تھا. تو ایک دوست کھڑا تھا، اس کی باری آ گئی، اس کو انگلش نہیں آتی تھی. وہ ادھر کہتا ہے میری باری آ گئی، اور میں کیا کہتا کہ مجھے فارسی نہیں آتی ہے اور میں ڈاکٹر ہوں اور مجھے انگلش آتی ہے. وہ تو انگلش بھی نہیں آ رہی. کہتا ہے مجھے بہت سوچا تھا، مجھے ایک جملہ ذہن میں آیا، ڈو یو ڈرنک واٹر. میں نے یہی بول دیا اور وہ کارگر ہو گیا. انہوں نے کہا یار یہ تو کوئی آ گیا ہے، فارنر ڈاکٹر آ گیا ہے، اس کو انگلش میں کچھ کہہ رہا ہے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی. تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے دلالت لفظ یعنی اس کے دلالت کا ذاتی ہونا نہیں ہے، بلکہ کیا ہونا ہے؟ ٹھیک ہے نا کہ الفاظ کا استعمال محاورہ تفہیم و تفاہم کے لیے ہوتا ہے. اس کی وجہ سے اگلے کو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے بیچارہ کچھ اس کا مراد ہے، اگر سے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اور دوسرا جو انہوں نے کہا کہ لفظ عین ذالک معنی ہوتا ہے، یہ جو عینیت ہے اسے آپ اسماء اعلام میں آ جائیں جہاں واضح کر رہے ہیں بچے کو وہ قمر کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ادعاء عین قمر ہے. جی نہیں، اس کی پتہ ہے یہ بالکل بھی کوئی قمر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اس کو عین قمر قرار نہیں دے رہا ہے. ٹھیک، وہ عین قمر قرار نہیں دے رہا، اس کے باوجود وہ واضح کر رہا ہے. بس واضح میں یہ نہیں ہے کہ لفظ کو عین معنی قرار دینا ہی کیا ہو، لفظ ہو. ٹھیک. اس کے بعد آ جاتی ہے نوبت نائینی کی. ٹھیک. نائینی کیا فرماتے ہیں؟ نائینی فرماتے ہیں کہ ان كل لفظ يناسب معنى واقعا وتلك المناسبة
مجهولة عندنا. ٹھیک. واللہ تبارک تعالی عین کل لفظ لمعناه المناسب. ٹھیک. ذاتی نہیں کہہ رہے لیکن کہہ رہے اس کا لفظ ما اس کے لیے یہ کوئی ذاتی دلالت اس کی نہیں اور یہ عین بھی نہیں ہے جس طرح کہ ایروانی نے کہا. ٹھیک. کیا ہے یہ ان دونوں میں کوئی مناسبت ہوتی ہے لفظ ماء میں اور اس کیا ہے پانی یا خارجی میں کوئی مناسبت ہوتی ہے جس مناسبت کی وجہ سے اور وہ مناسبت ہم سے پوچھیں کہ وہ کیا مناسبت ہے لفظ ماء اور اس میں لفظ پانی اور اس میں وہ مناسبت ہمیں پتہ نہیں. کون ہے واضح کون ہے واضح خدا ہے. ٹھیک. خدا نے ان الفاظ کو ان معانی کے لیے وضع کیا ہے اس مناسبت کی وجہ سے جو اس کے اپنے علم میں ہے. بھئی خدا نے کیوں کیا ایسا؟ وہ کہتے ہیں خدا نے اس لیے کیا ہے کہ خدا نے آپ کو احکام شرعیہ آپ تک پہنچانا ہے. احکام شرعیہ پہنچانے کے لیے رسول بھیجنا پڑے گا کتاب بھیجنا پڑے گا اور یہ سب کرنا پڑے گا. اس کے بعد اگر یہ الفاظ نہ ہو وضع نہ ہو لغات نہ ہو تو پیغام الہی آپ تک نہیں پہنچے. تاکہ پیغام آپ تک پہنچے اللہ نے زبانیں بنائی. واضح خود خدا ہے. خدا نے وعدہ کیا یہ زبانیں بنی اور یہ زبانیں بننے کی وجہ سے وہ رسالت آپ تک پہنچ سکی. یہ جو پانی وغیرہ وعدہ کیا یہ آپ کی اپنی ضرورت تھی آپ کی فطری ضرورت تھی. آپ کو یہ چیزیں طلب کرنی ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کرنا ہے یہ آپ کی فطری ضرورت تھی کہ آپ کو پیاس لگے گی تو آپ نے کہنا ہے پانی لاؤ. اس کے لیے کوئی واضح ہونا چاہیے وہ اپنی جگہ. لیکن دوسری طرف خدا نے بھی قرآن نازل کرنا ہے اور قرآن بھی آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ٹھیک ہو گیا الفاظ کو واضح کر دیا. اچھا رہ گیا کہ اس کا واضح خدا ہے وہ تو تقریباً واضح ہے کہ واضح خدا نہیں ہے. خدا ہوتا اتنی زیادہ زبانیں کیوں واضح کر دیتا. ٹھیک. اور ان زبانوں کو واضح کرنے کی ضرورت ہی نہیں جن زبانوں میں احکام آئے ہی نہیں تو پھر عربی کو ہی واضح کرتا نا خدا وہی کافی تھی. دوسرا یہ کہ ان میں کوئی مناسبت ہے. تو اس پانی اور جو یہ وجود خارجی ہے یہ سیار خارجی ہے یہ پانی ہے یہ ماء ہے اور پتہ نہیں سینکڑوں ہزاروں زبانیں ہیں ان میں ہر زبان نے الگ الگ لفظ رکھا ہے. آپ بہت کریں گے تو ماء اور اس میں کوئی وہ ڈھونڈ لیں گے نا کوئی خصوصیت ڈھونڈ لیں گے جس کی مناسبت کی بنا پہ کہیں گے کہ کیونکہ پانی مائع ہے اور ماں بھی میم سے شروع ہو رہا ہے فلان کچھ بھی گاڑ لیں گے کہ اس کی مناسبت ہم سے پوشیدہ ہے. تو اتنے زیادہ وہ ہیں ان کی مناسبت کو آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک. وہ یہ کہتے ہیں اگر مناسبت نہیں ہے تو یہ ترجیح بلا مراجعہ ہو جائے گی. آپ نے اس کو کیوں پانی کہا اس کو پانی کیوں نہیں کہا اس کو پانی پین کہا اس کو پانی کہا یہ ترجیح بلا مراجعہ ہے اگر کوئی مناسبت نہ ہو تو. ٹھیک ہے نا. ہم کہیں گے کہ بھئی یہ ہم نے اس کو پانی تفہیم و تفاہم کے لیے کہا لفظ واضح کرتے چلے کہ اس کے لیے واضح رکھا اس کے لیے وہ رکھا. ٹھیک ہے نا. ایک باپ کے 4 بیٹے پیدا ہوتے ہیں ایک کا نام رکھا دوسرے کا نام رکھا تیسرے کا نام رکھا. اس میں کوئی ترجیح بلا مراجعہ نہیں ہے کہ اس معنی میں اب اس بچے میں کوئی مناسبت ہونی چاہیے فلان ہونی چاہیے. بچہ آیا اس نے ایک کا نام حسن رکھا ایک کا نام حسین رکھا ایک کا نام محمد رکھا ختم ہوگی بات. ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی ترجیح بلا مراجعہ ہے کی باتیں نہیں. ٹھیک ہے نا. اور آج کل کیونکہ چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں زبانیں وجود میں آ رہی ہیں زبانیں ختم ہو رہی ہیں آج کل وجود میں کم آ رہی ہے ختم زیادہ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ایک ہی زبان زیادہ پھیل رہی ہے. یہ جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہماری اپنی مصنوعات ہیں ہماری اپنی مخترعات ہیں. اس میں یہ کہنا کہ یہ کیا ہے خدا کی طرف سے یہ صحیح نہیں. خوئی رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں
وہ کہتے ہیں وضع جو ہے وہ تعہد ہے، واضح خدا نہیں ہے، واضح ہر مستعمل جو ہے وہ واضح ہے. آپ اگر کوئی لفظ استعمال کر رہے ہیں، ما استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے، اس لیے کہ آپ نے وضع کیا ہے اس کے لیے، ٹھیک. آپ کہیں گے میں نے تو وضع نہیں کیا ہے، یہ تو مجھ سے پہلے وضع ہو گیا ہے. یہ تعہد ہے کہ جب بھی میں ماں کہوں گا اس سے میں یہ ارادہ لوں گا، یہ میں نے تعہد نہیں کیا ہے، یہ گزشتگان نے تعہد کیا ہے، میں اس کے مطابق استعمال کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ تعہد دو قسم کی ہے، ٹھیک ہے نا. ایک تعہد جو ہے وہ مسبوق بے استعمال ہے، ایک تعہد مسبوق بے استعمال نہیں ہے. ابھی تک کوئی کسی نے کمپیوٹر کے لیے کوئی لفظ وضع نہیں کیا تھا. پہلی دفعہ کمپیوٹر بنا، آپ نے کہا ہاذا کمپیوٹر، تو آپ واضح ہو گئے. من بعد یقال ہاذا بکمپیوٹر، آپ اس کے واضح ہو گئے. ایک دفعہ یہ پہلے سے چل رہا ہے، سب اس کو کمپیوٹر کہہ رہے ہیں، آپ تعہد کرتے ہیں میں بھی جب بھی کمپیوٹر کہوں گا ارادہ اسی کو کروں گا. یہ جو میں تعہد کر رہا ہوں اس کا استعمال پہلے سے بھی ہو رہا ہے تو کیا فرق ہوتا رہے. اسی لیے جب یہ تعہد ختم ہوتا ہے کبھی کبھار، گزشتگان نے تعہد کیا ہوا تھا کہ یہ لفظ اس کے لیے ہے، بعد والے کہتے ہیں ہم اس تعہد کو قائم نہیں رکھیں گے، وہ لفظ اس میں سے ختم ہو جاتا ہے. جب تک وہ تعہد کا سلسلہ برقرار رہتا ہے وہ لفظ اس میں دلالت کر رہا ہوتا ہے. جیسے ہی وہ تعہد ختم ہو گیا، وہ پرانا وضع ختم، نئے وضع کے مطابق تفہیم و تفاہم شروع ہو جاتا ہے. اس لیے کہ یہ کیا ہے، تعہد ہے، جو ہے وضع جو ہے وہ تعہد ہے. ٹھیک. اس میں یہ ہے کہ اگر وضع تعہد ہوتا تو بعض لوگوں کو بعض الفاظ کی ادائیگی میں مشکل پیش آتی ہے، وہ لفظ بول ہی نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں میں تعہد نہیں کرتا ہوں کہ یہ بولوں گا تو یہ سمجھ میں آئے گا، میں کچھ اور تعہد کرتا ہوں، جو لفظ میں آسانی سے بول سکتا ہوں میں وہی تعہد کرتا ہوں. اس کے تعہد کرنے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. بس وضع تعہد نہیں ہے. اگر وضع تعہد ہوتا اور وہ بھی ہر شخص کا تعہد ہوتا اور آپ آ کے کوئی اور تعہد کرتے، آپ کے تعہد کرنے سے کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں. وہ جو تعہد ہے اگر ہم اس کو تعہد ہی کہیں، ٹھیک ہے نا، وہ جو تعہد مسبوق ہے پہلے والا تعہد ہے وہی چلے گا. آپ کو وہ لفظ پسند ہو یا وہ لفظ پسند نہ ہو. اور بہت سے لوگوں کو بہت سے الفاظ پسند نہیں ہیں لیکن ان کو بولنا پڑتا ہے. آپ خطبہ حضرات کو بھی بہت سے لفظ پسند نہیں ہیں لیکن آپ کو بولنے پڑتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ان الفاظ کو پسند نہ ہو تو بھی اس کا سیکھ لیں ادائیگی وغیرہ. پھر وضع کیا ہے؟ یہ تو ہم نے ایک خلاصہ سا مختصر سا کہ ان میں بھی بہت زیادہ قیل و قال بہت ہے، ہم سب ان سب میں بھی نہیں گئے، ٹھیک ہے نا. وضع جو ہے وہ عبارت عن جعلها علامات للمعنى، ٹھیک ہے نا، والغرض من جعل العلامة تفہیمها بها. یہ ایک کیا ہے، یہ لفظ علامت ہے اس معنی کے لیے. یہ کیوں علامت قرار دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم معنی کی تفہیم کر سکیں. ٹھیک. یہاں تک ایک خلاصتاً ہو گیا کہ وضع کیا ہے. ہمیں اس سے تھوڑا بہت کام آئے گا. ابھی ہم اقسام وضع پڑھیں گے جس کی ہمیں ضرورت پیش آتی ہے. اقسام وضع عام، موضوع اللہ عام، خاص موضوع اللہ خاص، الی آخر سے جو اس کے اقسام ہیں. ٹھیک. اس میں سے 3 قسمیں ہو سکتی ہیں، ایک نہیں ہو سکتی ہے فلاں. اس کو دیکھیں اور اس کے بعد یہ ابحاث ہمیں بعض جگہ پہ کام آتی ہیں. اب وہ جہاں ابحاث کام آتی ہیں وہ بحث کام آتی ہے نہیں آتی وہ ایک الگ مرحلہ ہے. لیکن یہ وضع کی ہمیں پتہ ہو وضع کیا ہے اور اتنے مقدار میں ہم نے اس کا وہ کر لیا. اس کے بعد ہم اقسام وضع میں انشاءاللہ کل جائیں گے اور اس میں دیکھیں گے اس کے 3 اقسام کیا وہ آپ کر چکے ہیں. اس میں کوئی نئی باتیں کوئی نہیں ہیں. کوئی سوال ہے؟
وز کی بات سے پہلے اگر اس کو لنگوسٹک اور علم لسانیات کے حوالے سے دیکھا جائے کہ کوئی زبان بنتی کیسے، یعنی سب سے پہلے جو کمیونیکیشن ہے انسان، تو اس کمیونیکیشن کی ضرورت کے بعد سب سے پہلے اشارے ہیں، پھر سمبلس ہیں، پھر الفاظ بنے. تو اس بحث کو دیکھتے ہوئے یہ تو بہت بعد کی بحث بنتی ہے. تو اگر اس کے سے نہیں دیکھتے تو ہم یہ کیسے سمجھ لیں کہ وز جو ہے وہ تو ساری ہمیں پھر مجازن اور اس طرح سے لگے گی. مجازن مجھے سمجھ نہیں آیا. مراحل اس سے پہلے وضع سے پہلے کے مراحل ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اپنی جگہ ہے، ہمیں اس سے کام نہیں، ٹھیک ہے نا. ہمیں اس سے کام کیوں نہیں ہے؟ اس سے پہلے آپ اشارات میں بولتے رہے ہیں، ابھی ہمارا منبع سے جو ہم نے استخراج کرنا ہے وہ اشارات میں نہیں ہے، وہ علامات میں بھی نہیں ہے. ہمارے پاس نصوص الفاظ میں، الفاظ واضح ہوئے ہیں، ہمارا کام شروع واضح سے ہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم ابھی تاریخ تکلم یا تاریخ کمیونیکیشن میں فلان تو نہیں پڑھ رہے کہ ہم وہاں سے شروع کریں، ٹھیک ہے نا. ہم یہ جیسے ہم نے کہا نا کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں اور ہم اتنے پر ہی فوکس ہو رہے ہیں، بہت زیادہ ہم نہیں جا رہے. کیا ہم شروع کریں یہ بشریت کب سے وہ آیا کب دنیا میں، اس سے شروع کریں. اس کے بعد وہ پہلے بشر کو کچھ بولنا آتا تھا یا نہیں آتا تھا، وہ فلاں سب آباد میں جانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں. ہمارا کام کیونکہ الفاظ سے ہے، ہم نے شریعت کو الفاظ سے لینا ہے، اس کے لیے ہمیں وضع کی ضرورت ہے. ہم وضع کو سمجھتے ہوں تاکہ وہ جہاں جہاں دخیل ہے آپ کے وضع کی انڈرسٹینڈنگ کے وضع کیا ہوتا ہے اور اس کی اقسام کیا ہیں، یہ آپ کو ادھر متون سے نصوص سے آپ کو سمجھنے میں استخراج کے لیے استنباط کے لیے مدد دے گا. ہمیں اتنا حصہ کر صلی علی محمد و آل محمد وعجل